بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، 2 جمعہ پہلے حقوق العباد کے عنوان سے بیان چل رہا تھا. بیچ میں عید الاضحیٰ آ گیا، جس کی وجہ سے عنوان بدلنا پڑا، لیکن وعدہ کیا گیا تھا کہ جس حساس ٹاپک کو یعنی حقوق العباد کو شروع کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. بھلے ہی کتنے جمعے اس میں چلے جائیں، لیکن مکمل بات ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. حقوق العباد مکمل سمجھ میں آ جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت حساس ٹاپک ہے، بہت ضرورت کا عنوان ہے. ہماری جو سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے وہ اسی سلسلے میں ہوتی ہے. حقوق العباد کے تعلق سے ہماری کوتاہی ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جمعوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ حقوق العباد اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جب تک بندے کا حق نہ دے دیا جائے یا بندے سے معاف نہ کرا لیا جائے، جس کے اوپر حق ہے یا جس کا حق ہم نے مار رکھا ہے، اس کو اس کا حق لوٹا نہ دیں یا اس سے معافی نہ مانگ لیں، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معافی کا پروانہ نہیں دیں گے. اور اس کی سزائیں اور اس کا عذاب اور اس کا گناہ بھی بیان کیا جا چکا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی ایک بالشت زمین بھی کسی کا غصب کرے گا، قبضہ کرے گا. ایک بالشت زمین کتنی ہوتی ہی ہے؟ 6 انچ کی زمین. 6 انچ زمین بھی اگر کوئی کسی کا ناجائز لے لے گا تو حدیث شریف میں ہے کہ مرنے کے بعد اتنا لے لینے کی وجہ سے اس بندے کا مرنے کے بعد جو اس کو سزا دی جائے گی وہ یہ سزا ہوگی کہ 7 زمین کے برابر طوق، بیڑی جو گلے میں پہنایا جاتا مجرموں کے، اس طرح طوق بنا کر کے 7 زمین کے برابر. ایک زمین کتنی بڑی ہے؟ اس زمین ہی کا اندازہ ہمیں نہیں کتنی کشادہ یہ زمین ہے. اسی کے برابر اور 7 زمینوں کے برابر طوق بنا کر کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث شریف میں ہے. مذہب اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس مذہب اسلام میں ہر ایک کے حقوق ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. حتیٰ کہ انسان اور جنات ہی نہیں، حیوان، نباتات، جمادات، چرند، پرند، درند، سارے لوگوں کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. کسی کا کس پر کیا حق ہے، وہ سارے تفصیلات موجود ہیں اسلام کی تعلیمات میں. حقوق العباد کی بڑے فضائل بھی ہیں کہ اگر ہم بندوں کے حق کے لیے، بندوں کے کسی کے کام میں ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اس کا اجر بھی ہمیں ملنے والا ہے. اس کے لیے بھی حدیث میں ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کے کسی کام میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کو اللہ کے یہاں وہ اجر دیا جاتا ہے 7 برس اعتکاف کرنے کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. 7 سال تک کوئی اللہ کے گھر میں مسجد میں اعتکاف کرے، جتنا ثواب اس کو ملے گا
اس سے بھی زیادہ اس شخص کو ثواب ملتا ہے جو کسی کے کام آ جائے، یا کسی کا کوئی کام جو ہے پورا کر دے، یا کسی کے لیے کوئی محنت کرے، کوئی کوشش کرے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سمجھداری کے اعتبار سے، رائے و مشورے کے اعتبار سے، کوئی کسی کے کام آ جائے، کسی بھی اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے، تو اس کو 7 سال اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ اجر اللہ کے یہاں دیا جاتا ہے۔ اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اللہ کے گھر میں آ کر کے اعتکاف کرتا ہے، ایک دن، تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں۔ ایک خندق کی چوڑائی لکھا ہے حدیث میں کہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، ایک خندق کی چوڑائی۔ اسی جیسی 3 خندقیں معتکف اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے بیچ میں حائل کی جاتی ہیں، یعنی اتنا دور کر دیا جاتا ہے وہ دوزخ سے اور جہنم سے۔ تو ایک دن کے اعتکاف کی جب یہ فضیلت ہے تو 7 سال کوئی اللہ کے گھر میں اعتکاف کرے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی، اس کو کتنا اجر ملے گا، اور اتنا اجر ایک شخص پا جاتا ہے جو کسی کے کام آ جائے، کسی کے لیے کوئی محنت کرے۔ یہ حقوق العباد کی فضیلت ہے، اور اس سے پہلے یہ سب بیان کیا جا چکا ہے، اس کا نتیجہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ حقوق العباد کا نتیجہ کیا ہے۔ تو فضائل بیان کیے گئے، عذاب اور سزائیں بیان کی گئیں، لیکن نتیجہ بھی بیان کیا گیا کہ جب تک یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ جب تک بندے کا حق نہ دے دیا جائے یا بندہ معاف نہ کر دے، یہ نتیجہ ہے اس کا، تب تک معافی نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، بلا شبہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنا حقوق معاف کر دوں گا، اگر تمہارے نماز میں، تمہارے روزے میں، تمہارے زکوٰۃ میں، تمہارے صدقات میں، تمہارے حج میں اگر کوتاہی کوئی ہوئی ہوگی، کمی ہوئی ہوگی، تو یہ حقوق اللہ ہے۔ نمازیں اور روزے اور صدقات اور زکوٰۃ اور حج، یہ حقوق اللہ ہے، ان میں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن بندے کے تعلق سے اگر کوئی معاملہ ہوگا، حقوق کا معاملہ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں معاف کروں گا، معافی کا پروانہ نہیں ملے گا، یہ نتیجہ ہے۔ اس کے آگے سے باتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں حقوق العباد کے تعلق سے، کہ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجتماعی ہوتے ہیں، ایک انفرادی ہوتے ہیں۔ اجتماعی پبلکی حقوق پھر 2 طرح کے ہیں، انسانی حقوق ہیں، ایمانی حقوق ہیں۔ ایک سارے انسان مجموعی اعتبار سے، اور ایک ایمان والے کے حقوق ہیں۔ 2 طرح کے حقوق ہیں، اجتماعی حقوق میں سے انسانی حقوق اور ایمانی حقوق ہیں۔ انسانی حقوق، اس سلسلے میں بھی حق ادا کرنے کا اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، مذہب اسلام میں اس کی بھی تعلیمات موجود ہیں کہ سارے انسان یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور حدیث میں کونو عباد اللہ اخوانا فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ کے سارے بندے ہیں، انسان کے اعتبار سے سارے کے سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ اللہ کے بندے ہیں، تو حکم ہے کہ سب کے سب بھائی ہیں، کونو عباد اللہ اخوانا۔ اسی کو دوسری حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور انسانیت کے لیے اسلام کی تعلیمات اتنی صاف و شفاف اور اتنا اعلیٰ اور بہتر ہے، فرمایا گیا کسی انسان سے ملاقات کرو ولا تصعر خدک للناس، خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو۔ یہ نہ سوچو کہ یار ہمارے مذہب کا نہیں ہے، یہ تو کرسچن عیسائی ہے، یہ تو یہودی ہے، یہ تو ہندو ہے۔ نہیں، اللہ کا بندہ ہے، محبت سے ملنے کا حکم ہے۔ اس کے مذہب سے، اس کے کام سے ہمیں نہیں محبت کرنی ہے، لیکن اس کے ذات سے ہمیں نفرت بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کی ذات سے ہمیں کوئی نفرت نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اس کا کام ہے، اس کا دھرم ہے، اس کا طور طریقہ ہے، اس کے رسم و رواج ہے، اس کو تو ہمیں غلط سمجھنا ہے۔
اس سے ملیں تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا کہ بات کرو تو اچھے انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے لب و لہجے میں شیریں کلام کرو. آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہو، اپنائیت ہو، وحشت اور دھمکی آمیز گفتگو نہ ہو کہ اس سے ہمارے گفتگو سے وہ نفرت ہم سے کرنے لگے، بلکہ بہترین جس اچھے انداز میں ہم بات کر سکتے ہیں اس اچھے انداز میں ہم انسانوں سے بات کریں، صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ انسانوں سے. اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ جب بات کرو انسانوں سے تو اچھے انداز میں، حسن احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے بات کرو. مذہب اسلام میں تو یہاں تک کی تعلیمات موجود ہے کہ صرف زندہ انسان ہی کی تعظیم و اکرام نہیں کیا جائے، بلکہ انسانوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اس کا بھی اکرام کیا جائے، اس کا بھی احترام کیا جائے. چنانچہ ملک شام میں سہل بن حنیف اور ایک اور کوئی صحابی ہیں، ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، صحابی ہیں، 2 صحابی ملک شام میں راستے میں بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، یہودی کا جنازہ لیا جا رہا تھا. یہ 2 صحابی جیسے ہی دیکھے کہ ڈیڈ باڈی جا رہی ہے، میت جا رہی ہے، تو یہ فوراً کھڑے ہو گئے. تو وہاں اور لوگ تھے، کہنے لگے کہ آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، جبکہ یہ آپ کے دھرم کے، آپ کے مذہب کے نہیں، یہ تو یہودی ہیں، ان کا جنازہ جا رہا ہے اور احترام میں آپ لوگ کھڑے ہو گئے. تو دونوں صحابی کہنے لگے کہ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، میرے محبوب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی بتاتی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ ہم مدینۃ المنورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک یہودی کا جنازہ گزرا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، اور کہنے والوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے دھرم کے نہیں ہیں، یہ جو جس کا جنازہ جا رہا ہے وہ آپ کے دھرم کا تو ہے نہیں، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں اور لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مبارک بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ کیا ایک انسان کا جنازہ نہیں ہے؟ یہ لفظ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جو جنازہ جا رہا ہے کیا کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے، بھلے ہی کسی دھرم کا ہو. یہاں تک کی تعلیمات ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے کہ زندہ انسان کا احترام. یہی نہیں، مکۃ المکرمہ میں ایک مرتبہ بہت بڑا قحط آ گیا تھا، بہت زبردست، بہت خطرناک قحط آیا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا. اب تو بہت کم پڑتا ہے، پہلے کے لوگ جانتے ہیں کہ جب سوکھا پڑتا تھا تو کتنا خطرناک ہوتا تھا. لوگ جانور تک کھانے مجبور ہو جاتے تھے، کتے بندر پکڑ کے کھا جاتے تھے، یہ سب گھاس اور پتے سب ختم ہو جاتے تھے. کیا کریں، کچھ ملتا ہی نہیں تھا کھانے کے لیے. جان جب اس طرح کے لالے پڑ جاتے ہیں تو انسان کچھ نہیں دیکھتا. خطرناک قسم کا مکۃ المکرمہ میں سوکھا پڑ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے جا چکے تھے. حضور اس وقت مدینے میں تھے. سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ مکے کے سردار تھے. جب دیکھے کہ کہیں سے کچھ مل نہیں رہا ہے، نہ پانی کا انتظام، نہ کھانے کا کوئی ویوستھا، اور بارش ہو نہیں رہی ہے، رکی ہوئی ہے، اتنا زبردست سوکھا پڑا ہوا ہے، تو سفیان یہ حضور کے دشمن تھے. اسلام لانے سے پہلے جانی دشمن تھے اور مخالفت میں پیش رہتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی سفیان جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مدینۃ المنورہ سفر کیے اور گئے اور کہنے لگے کہ محمد، ہم جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور آپ جو بات بتاتے ہیں وہ صحیح بات ہے آپ کی. اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے یہ اقرار کر رہے ہیں، اور ان کو ایک اپنے غرض سے گئے تھے. اس طرح کی باتیں کہہ کر کے پھر سفیان کہنے لگے کہ آپ جان
چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کا اس وقت کیا حال ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں بھوکے سے۔ آپ اگر دعا کر دیں اپنے اللہ سے تو آپ کے اللہ، آپ کا خدا آپ کی دعا کو رائے گا نہیں جانے دے گا، آپ کی دعا کو سن لے گا اور وہ سوکھا ختم ہو جائے گا، بارش ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ یہاں آ کر کے یہ سامنے آتی ہے کہ حضور نے کوئی مخالفت نہیں کی، حضور نے نہیں بھگایا کہ سفیان تم ہمارے دشمن ہو اور آئے ہو مجھ سے دعا کرانے کے لیے۔ ہماری مخالفت کرتے کرتے ہمیں مکۃ المکرمہ کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیے، ہم اپنا وطن چھوڑ کر کے یہاں چلے آئے اور یہاں آنے کے بعد تم ہم سے آئے ہو دعا کرانے کے لیے۔ حضور نے نہ بھگایا اور نہ کچھ کہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رحمت کے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے دعا کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور اس طرح سے مکۃ المکرمہ میں سوکھا ختم ہو گیا، قحط ختم ہو گیا۔ یہ تعلیمات ہیں، کسی بھی دھرم کا کوئی ہو اس کا لحاظ بتایا گیا ہے مذہب اسلام میں، اس کا اکرام اور احترام سکھایا گیا ہے، انصاف کی بالادستی بتائی گئی ہے، نا انصافی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے مذہب اسلام میں کہ یہ ہمارے دھرم کا نہیں ہے تو اس کے ساتھ جیسے چاہیں زیادتی کر ڈالیں۔ سہارنپور کا ایک واقعہ ہے یو پی ہی میں، اور یہ 47 سے پہلے کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ انگریزوں کا جب دور پیریڈ تھا، ایک مسجد کا معاملہ پھنس گیا۔ ہندو کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسجد بنی ہے یہ ہماری جگہ تھی، اور مسلمان کہہ رہے تھے نہیں تمہاری جگہ نہیں تھی بلکہ یہ ہماری ہی جگہ ہے، اسی صحیح جگہ پہ مسجد بنی ہے۔ تو زمین کا مسئلہ پھنس گیا، کچہری میں معاملہ گیا، عدالت میں گیا معاملہ۔ اس وقت جو قاضی تھے وہ جج وہی انگریز تھے، جج انگریز تھا، اس کی عدالت میں یہ معاملہ پہنچ گیا۔ لیکن معاملہ یہ کہ کسی کے پاس کوئی پروف نہیں، کوئی کاغذات نہیں، نہ ہندوؤں کے پاس کوئی کاغذات، نہ مسلمانوں کے پاس کوئی کاغذات زمین کے۔ فیصلہ ہو تو کیسے ہو، بڑا معاملہ بڑھ گیا، جو ہے جج کس طرح سے فیصلہ کرے، وہ خود پریشان ہو گیا کہ کس طرح پر اس کا فیصلہ کیا جائے، مسجد کا اور ہندوؤں کی زمین کا۔ آخرکار جب وہ جج کہنے لگا کہ اب کس طرح ہم فیصلہ کریں، بھائی آپ لوگ بھی دعوے دار ہو، یہ بھی دعوے دار ہیں، نہ آپ کے پاس کاغذات ہیں نہ ان کے پاس کاغذات ہیں، تو کس بنیاد پر میں فیصلہ کروں، کس طرح فیصلہ کروں؟ تو ہندوؤں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایسا ہے کہ محلے میں ایک فلاں صاحب ہیں، بڑے نیک ہیں، دیندار ہیں، نام لے کر کے اس نے بتایا کہ وہ بہت پرانے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ جانتے ہیں زمین کے معاملے میں کہ کس کی زمین ہے، وہ آ کر کے یہاں عدالت میں گواہی دے دیں، وہ جو گواہی دے دیں اسی گواہی پہ جج صاحب فیصلہ کر دیجیے گا، جس کے حق میں وہ گواہی دے دیں، ہم جانتے ہیں وہ صحیح گواہی دیں گے۔ اب جج کا حکم ہے بلایا جائے ان کو۔ اب وہ صاحب آئے، بڑے دیندار تھے، نیک تھے، مسلمان تھے، وہ بڑی عمر کے تھے، وہ پیش ہوئے عدالت میں۔ جج نے پوچھا بتائیے صحیح۔ تو وہ جو مسلمان نیک تھے انہوں نے گواہی دی کہ ایسا ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے زمین کا کہ یہ دعوے دار ہیں اور مسلمان بھی دعوے دار ہیں، لیکن صحیح جو مجھے جانکاری ہے، میری معلومات میں جو یہ ہے وہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے، ہندوؤں کی زمین ہے، اور یہ ناجائز یہاں اس جگہ پہ مسجد بنی ہے۔ اب وہ گواہی دے دیے، فیصلہ ہو گیا عدالت سے۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، ارے یہ کیا ہمارے خلاف، مسجد کے خلاف گواہی دے دیے۔ باہر آ کر کے بہت سب الٹا سیدھا ان کو کہنے لگے کہ اس طرح تمہیں تھوڑی گواہی دینی چاہیے۔ اب وہ مسجد چلی گئی، اب وہ لوگ اپنا مندر بنائیں گے، وہ سب اس جگہ کچھ کریں گے۔ لیکن قرآن کریم میں کیا حکم، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جہاں بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنے کا معاملہ آ جائے، گواہی دینے کا معاملہ آ جائے، تو انصاف سے کام لینے کا حکم مذہب اسلام میں ہے کہ انصاف کا خون نہ کیا جائے، نہ انصافی اور زیادتی سے کام نہ چلایا جائے، بلکہ انصاف کی گواہی دی جائے۔ انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے صاف گواہی دے دی، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوا
2 दिन के बाद वहाँ उस मोहल्ले के हिंदू लोग आपस में मशवरा करके कि फला जो मुसलमान इस तरह से गवाही दिए हैं कि ये नहीं मस्जिद की ज़मीन नहीं है, मंदिर की और हिंदुओं की ज़मीन है, जब वो इतने सच्ची गवाही दे सकते हैं और इतने सच्चे हैं तो उनका मजहब भी सच्चा ही है। सारे लोग मुतासिर होकर के उनकी इस गवाही पे और वो लोग आकर के कलमा पढ़ लिए, मुसलमान हो गए और कहने लगे कि हमें कलमा पढ़ा दीजिए और अपने मजहब में हमें दाखिल कर लीजिए और वो ज़मीन भी अब ऐसे ही रहने दीजिए, उस मस्जिद उसी जगह उस मस्जिद ही रहेगी। इंसाफ करने का ये नतीजा निकलता है। तो मजहब इस्लाम में हुकूकुल इबाद इंसानी भी हैं और ईमानी भी है। इंसानों के भी हुकूक बयान किए गए हैं इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर, और इसी तरह ईमानी हुकूक भी है कि एक ईमान वाले का दूसरे ईमान वाले पर क्या हक़ है। इज्तिमाई भी है, इनफरादी भी है। वक्त चूँकि करीब है, पूरा होने वाला है, इसलिए ये ईमानी हुकूक, इंसानी हुकूक बयान किया जा चुका कि हमारे मज़हब में इंसानों के हुकूक हैं। किसी भी धर्म और किसी भी मज़हब का कोई हो, उसका जो हक़ है तफसील और डिटेल के साथ मज़हब इस्लाम में बयान कर दिया गया है कि उसका भी लिहाज किया जाए, उसका भी इकराम और एहतराम किया जाए। इसके बाद फिर ईमानी हुकूक आते हैं कि एक ईमान वाले का दूसरे ईमान वाले पर क्या हुकूक है। बहुत से हदीसों में है, बहुत से हदीस में हम पढ़ते हैं कि एक ईमान वाले का दूसरे ईमान वाले पर 6 हक़ है, किसी में 10 हक़ है कि जब दावत करे तो दावत उसकी कबूल की जाए, छींक आए तो उसका जवाब दें, सलाम करे तो जवाब दें, बीमार हो जाए तो तीमारदारी करें, इंतकाल हो जाए तो जनाजे में उसके शरीक हों। इसके अलावा भी हुकूक हैं, बहुत तफसील के साथ इसके हुकूक बयान किए गए ईमान वाले के। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे